الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم صلوات محمد وعلى اللہ مجھے احساس ہے کہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا اور گفتگو ہو چکی ہے. تقریباً مولانا نے تقریباً سارے مطالب آپ کے سامنے بیان کر دیے. گفتگو خلاصہ کروں گا. دیکھیے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سلام کلام قرار دیا تلاوت کا شرف پایا. پروردگار عالم اس آیت میں صاحبان ایمان سے ایک وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ہمارا وعدہ ہے صاحبان ایمان سے جو ایمان لائے اور ہمارے صالح انجام دیتے ہیں نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان سے وعدہ ہے کہ ہم انہیں زمین پر حکومت عطا کریں گے, زمین پر انہیں خلافت عطا کریں گے. یہ وعدہ الہی ہے, پروردگار کا وعدہ ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب تم مومن ہو جاؤ گے, تم صاحبان ایمان ہو جاؤ گے, پرہیزگار ہو جاؤ گے, ہمارے اطاعت گزار بندگی کرنے والے بندے بن جاؤ گے, تو ہمارا وعدہ ہے کہ زمین پر خلافت, زمین پر حکومت عطا کریں گے کما استخلف الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت عطا کی تھی, حکومت عطا کی. دیکھیے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ بھی صورتحال آج آپ کے سامنے علماء کرام نے بیان کی سن رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے وہ ڈائریکشن, جس ڈائریکشن کا یہ معاشرہ چل رہا ہے اور پوری دنیا جس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے اس کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کروں گا تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں اور یہ راستہ کہاں جا کر متصل ہوگا, کس سے جا کر متصل ہوگا. یہ جو پوری دنیا کے اندر مقاومت کا کی تحریک چلی ہے, پوری دنیا کے اندر یہ مقاومت کا سفر شروع ہوا ہے اور اس میں جو بڑی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں, بڑے بڑے جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں, میرا اس کا کوئی نتیجہ ہوگا بالآخر کہ جو کچھ بھی اسٹرگل ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور ایک دم پوری دنیا کے اندر ایک تحریک کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس کا کوئی انجام ہے, اس کا کوئی نتیجہ ہے اور یہ کہاں جا کر ختم ہوگی اور تحریک کس تحریک سے جا کر متصل ہوگی. ذہنی طور پر ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا اور پھر آخر میں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اتنی بڑی تحریک کے اندر ہمارا بھی کوئی کردار بنتا ہے, ہمارا بھی کوئی رول بنتا ہے, یہ ہماری بھی کوئی جگہ ہے. نہیں صلاح بھیجیے محمد وعلى محمد. بس موٹی موٹی دو تین مثالیں دے کے میں نتیجہ دوں گا. لیکن پروردگار نے یہ وعدہ تو کر لیا آپ سے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں زمین پر ضرور حکومت دیں گے. یہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آنی ہے. شک کیا ہے کہ جب تم صاحبان ایمان ہو جاؤ گے, جب مومن ہو جاؤ گے, اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ گے, اطاعت گزار ہو جاؤ گے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حکومت دے دیں گے. یہ والی حکومت نہیں جو آتی ہے 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی اور 75 سال بعد آپ دیکھتے ہیں حکومت آتی ہے تنزل کے راستے پر کھڑی جاتی ہے. یہ وہ والا وعدہ نہیں ہے, یہ اپنی حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ وعدہ الہی ہے. اور جب پروردگار نے وعدہ کیا, پروردگار جس حکومت کو قائم کرے گا تو یہ طے ہے کہ جب اللہ کی حکومت قائم ہوگی تو پھر اس میں تبدیلی آئے گی. یعنی اللہ کا جب نظام حکومت الہی قائم ہوگی تو تبدیلی آئے گی. اسی آیت میں پروردگار نے کہا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ, کہ جب یہ صاحبان ایمان حکومت پر آئیں گے, اقتدار میں آئیں گے, تو کوئی تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی. پروردگار کہتا ہے کہ ہاں تبدیلی آئے گی. کیا آئے گی کہ تم دیکھنا کہ ان کے اقتدار میں آتے ہی اللہ پوری دنیا کے اندر اپنے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیتا. اللہ کا دین مضبوط ہو جائے گا جب یہ صاحبان ایمان اقتدار پر آئیں گے, جب یہ حکومت خلافت ان کے ہاتھ میں آئے گی, پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین مضبوط ہو جائے گا, قائم ہو جائے گا. اچھا دنیا کے اندر, مغرب کے اندر تو یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ بھئی یہ دیندار لوگ آ گئے, یہ ملا پارٹی آ گئی, یہ لوگ آ گئے تو کیا ہوگا, فساد ہوگا, جنگ ہوگی, لڑائی ہوگی. اسلام کے نام پر دنیا میں یہی چہرہ دکھایا گیا نا مغرب میں کہ بھئی اسلام آ گیا تو یہ خودکش حملے, یہ بم دھماکے, یہ سارے جنگلی طالبان, داعش وغیرہ جی آ جائیں گے. دنیا کے اندر اسلام کا چہرہ یہ دکھایا گیا تاکہ لوگ اسلام کے نزدیک نہ آئیں.
تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں. لیکن یہ پروردگار شاید نے تصور کچھ اور دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر اللہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرے گا تو دہشت گردی نہیں بڑھے گی. وَلَا نُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفٍ. جیسے ہی اللہ کا دین دنیا میں مضبوط ہوگا اللہ پوری دنیا میں ان صاحبان ایمان کے ذریعے خوف کو ختم کر کر امن و امان کو قائم کر دے گا. یعنی یہ دو صفات بتائی اس آیت میں. ایک کیا ہوگا؟ اللہ کا دین مضبوط ہو جائے گا, امن و امان ہو جائے گا. کتنا امن ہوگا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایسا ایمان امن قائم ہو جائے گا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے سوا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے کسی کا. یہ طے ہے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. کما استقلم الذین من قبلہم. پہلے بھی مثالیں پروردگار کے رب دے چکے قرآن کے اندر. جب یہ مومن اکٹھے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا, ہم نے حکومت دے دی, آپ کو بھی حکومت دیں گے. یہ حکومت ایک تو یاد رکھیے گا, یہ چھوٹی موٹی حکومت کی بات نہیں کر رہا پروردگار, یعنی کوئی چھوٹی حکومت نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے 57-58 ممالک ہیں مسلمانوں کے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت ہوگی 57 سے نکل کے 100 مسلمان حکمران ہو جائے, حکومتیں بن جائیں گی, 100 ممالک مسلمانوں کو ہو جائیں گے, 200 ہو جائیں گے, 300 ہو جائیں گے اور ساری دنیا میں خوش ہو جائیں گے. بھائی جب اللہ کا دین پھیل گیا, پہلے 57 ممالک تھے اسلام کے, اب 200 ممالک ہو گئے, 300 ممالک ہو گئے. یہ اللہ کا دین اس غلبے کی بات کر رہا نہیں, یہ غلبہ نہیں ہوگا. اس حکومت کا تصور نہیں دے رہا پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ چند ملکوں میں اسلام کا غلبہ نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے اللہ اس حکومت کے ذریعے پوری دنیا کے اندر, یعنی روح زمین پر کوئی مٹی کا گھر, کوئی خیمہ, بیابانوں میں کوئی کچا گھر یا پہاڑوں میں کوئی غار نہیں بچے گا کہ جہاں اللہ اپنے اس پیغام کو نہ پہنچا دے گا. اتنی بڑی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے, اتنی بڑی حکومت کا تصور ہے کہ یا کیا, یعنی دنیا میں کسی کونے میں اللہ کے پہاڑ کے غار میں کوئی بندہ رہتا ہوگا, اللہ اپنے دین کو وہاں تک پہنچائے گا, اس دین کے پیغام کو وہاں پہنچائے گا. اس غلبے کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کا دنیا میں غلبہ ہوگا, یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت کرے گا ہی نہیں, سارے ادیان ختم. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پورا ادیان پر اسلام غالب آئے گا. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ کہ مشرکین کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو, اسلام غالب آ گیا. یہ یاد رکھیے گا. یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے, یہ جو مقاومت کا سفر ہوا ہے, یہ تحریک بنے گا, آہستہ آہستہ بنے گا. یہ انقلاب بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. یہ انقلاب کس سے متصل ہوگا؟ یہ اس انقلاب کی آہٹ ہے, یہ اس انقلاب کی خوشبو ہے, یہ اس انقلاب کی دستک ہے کہ جس کی صدیوں سے تم تمنا کر رہے ہو اور نماز میں بیٹھ کر امام کی حکومت کی دعا کر رہے ہو. یہ اس حکومت کی نوید ہے, یہ اس حکومت کا پیش خیمہ ہے. دو مثالیں نبی طرح کی نعمت تمام صلوات بھیجی محمد علیہ وسلم. ایک بار سنا دیجیے محمد علیہ وسلم. دو مثالیں کہ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا. پہلے بار اس نے کیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ تھا نہیں تھا. جناب نوح سے اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اے نوح تم کو تمہاری قوم کو میں نجات دوں گا. آپ بتائیے حضرت نوح کو نجات دی تھی پروردگار نے؟ دی نہ نجات, کشتی میں بیٹھے نجات پا گئے کون, لیکن یہ نجات کتنے دن میں ملی؟ کتنے دن لگے اس میں؟ 1 سال, 2 سال, 30 سال, 20 سال, 25 سال, کتنے سال لگے؟ 2500 سال تک عمر لکھی ہے. حضرت نوح نے 2500 سال عمر پائی ہے. 950 سال تبلیغ, 9.5 صدیاں. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ 1 صدی 100 سال کی ہوتی ہے. 9.5 صدیاں تبلیغ کرتے رہے, پتھر کھاتے رہے, مشکلات اٹھاتے رہے, اللہ کے وعدے کا انتظار کرتے رہے کہ وعدہ پورا ہوگا, وعدہ پورا ہوگا, وعدہ پورا ہوگا. ان ساری ظلمتوں کے اندر اللہ کے پیغام دیتے رہے, آگے بڑھتے رہے, بڑھتے رہے. ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 75 یا 95 بس. 9.5 صدیوں میں بیوی غرق ہو گئی, بیٹا طوفان میں غرق ہو گیا. 75 یا 95 لوگ ایمان لائے, اور جب اللہ نے وعدہ پورا کیا کشتی میں سوار ہوئے اور اس پوری قوم کو ظلمت سے نجات دی یا نہیں دی؟ حضرت نوح نے کتنے سال بھائی؟ 950 صدیاں, 950 سال. ایمان لانے والے کوئی کروڑوں میں نہیں تھے,
75 या 95, अब आप मुझे बताइए 75 या 95 लोगों की हुकूमत कितनी बड़ी होगी? आपका मोहल्ला उससे बड़ा होगा, आपका मोहल्ला उतना बड़ा होगा। 75 घर 95 घर यही है ना, आपका मोहल्ला उससे बड़ा होगा। इतनी सी हुकूमत बनाने के लिए अल्लाह जनाब नूह की कौम को 900 साल रगड़ा मारे, 900 साल इम्तिहान में डाले, आजमाइश में डाले, मुश्किलात में गुजारे। सारी मुश्किलात के बाद 9 सदी बाद इतनी सी हुकूमत छोटी सी, इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें कि पत्थर मारा करते थे, कई कई बेहोश रहते थे, कोई मजनून कहता था, कोई दीवाना कहता था, कुछ कहता था, और जैसे होश आता था अल्लाह के दिन के काम शुरू हो जाते थे। फिर आखिर हुकूमत मिल गई नहीं मिल गई? दीन कायम किया अल्लाह ने किया। इतनी सी हुकूमत के लिए 900 साल तारीफ पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जब लोग आकर कहा करते थे नबी तेरा वादा कहाँ गया, अल्लाह ने तुझसे वादा किया था हमें जान देंगे। हजरत तो खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, तो कहते हैं परवरदिगार कहता है ये गुठली बो दो, जब ये बड़े हो जाएंगे तो फल आ जाएगा, हम तुम्हें निजात दे देंगे। वो सारा साल गुजरे, फल आ गया, कई साल बाद अल्लाह का वादा करूंगा पूरा, फिर अल्लाह ने कहा गुठली बो दो। 3 दफा यानी 900 साल, 30 साल यही इम्तिहान लेके इसमें क्या हुआ? वो जो बेचारे ईमान रखते थे, कच्चा कच्चा ईमान रखते थे, वो 3 साल 30 साल गुजर गए, फिर 30 साल गुजर गए, फिर 30 साल गुजर गए, लोग उनके मुखालिफ होकर साथ छोड़ के चले गए। यानी छोटे छोटे इम्तिहानात के जरिए क्या किया अल्लाह ने? अल्लाह ने खास लोगों को खाम लोगों से जुदा कर दिया। अब खालिश कौन बचे? खालिश जो अल्लाह पर नबी पर ईमान लाने वाले थे वो बचे। अल्लाह ने निजात दे दी 900 सदियां बाद, 9 साल बाद ये हो गया। हजरत मूसा की कौम बनी इस्राइल को कितने साल आजमाया? 450 साल, 400 साल। कुरान में वादा नूरी वन नमन अलल्लज़ीना इस्तदअफ़ू बिल अर्ज़, हमने इरादा कर लिया, क्या किया? हम तुम्हें जमीन पर मुस्तदअफ़ जो कमजोर हो गए उन पर क्या करेंगे? नजअलहुम अइम्मा, इमाम बनाएंगे, उनको हुकूमत देंगे, उनको जमीन का वारिस बनाएंगे। अल्लाह ने वादा किया बनी इस्राइल से। कितने साल बाद पूरा हुआ? 400 साल बाद। जुल्म जानते कितने से? फिरौन को जब किसी ने बताया ना कि मूसा आएगा तेरी हुकूमत को तबाह करने के लिए, तो फिरौन ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी फौज लगा दी। उस जमाने के जो दाइयां हुआ करती थी उनको हायर कर लिया कि किसी की विलादत होती थी, पेट चाक कर दिए जाते थे, लड़का पैदा होता तो उसे कत्ल कर दिया जाता था, औरतें लड़कियां पैदा होती थी उसे कलीसी में लिया जाता था। यानी तारीख में लिखा कि एक मूसा को रोकने के लिए फिरौन ने 1 लाख बच्चा कत्ल किया कि ये मूसा ना आने पाए। और अल्लाह कह रहा हम तुम्हें निजात देंगे मूसा के जरिए, हम तुम्हें निजात देंगे मूसा के जरिए। आप मुझे बताइए मूसा आया नहीं आया? मूसा आया नहीं आया? मूसा ने कौम को निजात नहीं दी। और खुदा की हिकमत देखिए, मकर मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फिरौन अपनी मक्कारियां कर रहा था, खुदा अपनी तकदीरें इस्तेमाल कर रहा था। वो 1 लाख बच्चा कत्ल करके समझा कि मैंने मूसा को रोक लिया। अल्लाह ने जब अपनी हिकमत को इस्तेमाल किया, उसी नील के जरिए अल्लाह ने मूसा को फिरौन के घर भेजा। और जब फिरौन की गोद में जैसे मूसा आए तो तारीख ने लिखा है जैसे मूसा को फिरौन ने गोद में लिया, फिरौन ने दाढ़ी में हाथ डाली, मुंह पे तमाचा मारकर बताया फिरौन जिसको तू रोकना चाहता था अल्लाह की हिकमत से तेरे घर पहुंच चुका है। ये अल्लाह का वादा पूरा हुआ ही नहीं हुआ? आप मुझे बताइए जनाब मूसा ने कौम को निजात दिया नहीं दी? कितने साल बाद? 4.5 साल, 400 साल बाद। कितनी बड़ी हुकूमत, कोई छोटी सी हुकूमत, चंद ईमान लाने वाले चंद लोग। तो मेरा सवाल आपसे ये कि हजरत नूह ने इतनी बड़ी हुकूमत बनाई, छोटी सी 75-95 घर की, वो 900 साल की आजमाइशों से, मुश्किलात से गुजरे। बनी इस्राइल जनाब मूसा ने कौम को निजात दी, इतनी छोटी सी हुकूमत, 4 सदियां वो आजमाइश इम्तिहान से गुजरे, कत्ल किए गए, उनके बच्चे घर उजाड़ दिए गए, सब कुछ कर दिए गए। इतनी हुकूमत बनाने के लिए अल्लाह इस कौम को इतना आजमा रहा था, इतनी मुसीबत में डाल रहा था। तो आप मुझे बताइए, आप जिस हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, आप जिस हुकूमत को बनाने के लिए जा रहे हैं, वो कोई छोटी सी हुकूमत है क्या? वो कोई छोटा सा इख्तियार है जो मिलेगा आपको? नहीं। वो कोई छोटी सी मोहल्ले की मुल्कों की हुकूमत नहीं है, वो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा है। और ये गलबा यकीनी है। पैगंबर कहते हैं खुदा की कसम अगर दुनिया के खात्मे में एक दिन भी बाकी रह जाएगा, खुदा उस दिन को इतना तुलानी करेगा, इतना तुलानी करेगा कि मेरी ज़ुर्रियत में से एक बेटा आएगा, अल्लाह की हुकूमत को कायम करेगा और अल्लाह के अदल इंसाफ को
قائم کرے گا. ایک دن بھی بچے گا دنیا کا آخری. پروردگار وعدہ کر رہا ہے. یہ اس حکومت کی طرف جانے, اس کی طرف اسٹرگل ہے آپ کی. میں نے کہا چند ملکوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ تحریک اس انقلاب سے متصل ہوگی جس کا صدیوں سے آپ انتظار کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں موضوعات پڑھے نہیں جاتے ہیں, ورنہ جن جن سرزمینوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان سرزمینوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. کتنے خروج لکھے روایت میں, ایک سفیانی کا خروج, ایک خراسانی کا خروج, ایک یمنی کا خروج اور امام زمانہ کا خروج. یہ 4 خروج ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ سب ایک سال میں ہونے. آپ مجھے بتائیے 15 سال پیچھے چلے جائیے, 10 سال پیچھے, یمن کے اندر کوئی تحریک تھی؟ یمن کے اندر کوئی اسٹرگل تھی؟ نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اچانک ایک اسٹرگل شروع ہوئی وہاں پر. بڑھتے 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 انصار اللہ پوری دنیا کی طاقت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی. نہیں ہو گئی؟ پوری دنیا کے مقابلے میں آگے نہیں آ گیا انصار اللہ. میں نہیں کہتا یہ لشکر ہوگا, میں نہیں کہتا کہ یہ لشکر جا کر امام سے ملے گا, لیکن آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے اس انقلاب اور اس لشکر کی پیش بینی تو شروع ہو گئی ہے نا. اس انقلاب اور اس لشکر کی پیش قدمی شروع ہو گئی. ممکن ہے یہ نہ ہو اس سے آگے والا لشکر اس کے آگے والا لشکر ہو, لیکن یمن میں تحریک تو شروع ہو گئی نا. یہ تحریک کہاں چلے گی؟ یہ لشکر یمن سے اٹھے گا جو 70,000 کا لشکر ہوگا اور خانہ کعبہ میں جا کر امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. یہ روایتیں موجود ہیں بھائی, ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی اور یہ کہتے ہیں سیاسی باتیں کریں مولوی. یہ سیاسی باتیں, یمن کی باتیں نہ کرو, سیاست کی باتیں, انقلاب کی بات نہ کرو, یہ سیاسی باتیں, شام کی بات نہ کرو, یہ سیاسی باتیں, فلاں ملک کی بات نہ کرو, سیاسی باتیں. یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں بھائی, یہ اس انقلاب کی پیش قدمی ہے جس کا انتظار کر رہے ہو. اور یہ لشکر نکلیں گے, یہ ایک جگہ جمع ہوں گے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. اپنی اپنی بساط کے مطابق, اپنی اپنی توان کے مطابق اپنے کام کو انجام دیتے رہو, اپنا فریضہ ادا کرتے رہو, لوگوں کی باتوں میں نہ ہو. قرآن کہہ رہا بس ایک دن ایسا آئے گا ہم تمہیں پوری دنیا سے ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے. قرآن کیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں آگے بڑھو, سب کا حاصل کرو. کیا ہوگا؟ ایک جگہ تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے. یہ روایت, یہ آیت میں نے پڑھی, اس کی روایت میں اہل سنت کے مولانا سلمان نقشبندی انہوں نے بھی روایت کی تفسیر کے اندر, اور علامہ مجلس نے بہار میں بھی روایت, کسی روایت میں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نیکی کاموں میں آگے بڑھے چلے جاؤ, کام کرتے رہو, اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہو, خدا تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر لے گا. معصوم کی روایت بیان کرتے ہیں امام باقر سے کہ یہ روایت ان کے لیے ہے جو اصحاب 313 ہے, ان کے لیے. جب امام ظہور کریں گے قیام خانہ کعبہ میں, یہ 313 پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہوں گے, کسی گاؤں میں, دیہات میں, قصبے میں, ملکوں میں, شہروں میں, صوبوں بکھرے ہوں گے, ایک جگہ نہیں ہوں گے. کیا ہوگا؟ بس جب قائم ظہور کرے گا یہ اول دستہ ناصر امام کا پوری دنیا میں بکھرا ہوگا, خدا انہیں اکٹھا کرے گا. کیسے؟ علامہ مجلس سے بڑی خوبصورت تعبیر لکھی ہے, یہ ایسے جمع کرے گا جس طرح آصف ابن برخیہ نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو اٹھایا اور سلیمان کے پاس لے آئے, بس اللہ بھی اسی طرح پوری دنیا میں بکھرے ہوئے امام زمانہ کے مجاہدین کو, مددگاروں کو, ناصروں کو جمع کرے گا اور خانہ کعبہ میں فخر سلیمان کے پاس لے آئے گا. کون؟ جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے, جو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہوں گے. کہاں جائیں گے وہ؟ بالآخر خدا ان کو لے آئے گا. یہ جو آج کا زمانہ ہے, ختم کر دیا میں نے اپنی بات, یہ خاص اور عام الگ ہو رہا. جیسے حضرت نوح کی قوم کو خاص کو الگ کر رہا تھا خدا, خام کو الگ کر رہا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں, یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں, یہ چھوٹی چھوٹی مقاومت, اس میں لوگوں کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. خاص باہر کے لوگ بھی الگ ہو رہے ہیں, اپنے لوگ بھی الگ ہوتے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں کہاں ہے مسلمان, کہاں ہے عرب ممالک, کہاں ہے عرب کے چیمپئن جو 40-39 ممالک کی فوج بنا کر بیٹھے تھے, کہاں ہے وہ فوجیں؟ یہ سارے جتنے عرب ہیں سب خاموش, وہ ایسی خاموش, کوئی اعلانیہ نہیں, کوئی اسٹرگل نہیں, کوئی بات نہیں, خاموش ہے یا نہیں ہے؟ ایک انقلابی حکومت حیدر کرار کے ماننے والوں کی, ایک علی کے ماننے والوں کی حکومت جس نے پوری دنیا کی طاقتوں کو للکارا, جس نے پوری دنیا کی طاقتوں کو چیلنج کیا, اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا
ایک ہی تو ملک ہے، کوئی حمایت کر رہا ہے اس کی، کوئی اس کی پشت پر کھڑا ہے نہیں، کون کھڑا ہے؟ حضرت حجت امام زمانہ کی روایت ہے نا کہ اگر ہمارا لطف خاص نہ ہو، ہمارا خاص کرم شامل حال نہ ہو تو زمانہ تمہیں اس طرح سے پیسے گا کہ جیسے چکی کے درمیان گیہوں کو پیسا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کی مخالفت کے بعد ایک ملک کھڑا ہے، اس کی تائید ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا نا خاص اور خاص الگ ہو رہے ہیں، وہ سارے الگ ایک طرف ہو گئے، اب ہمارے یہاں بھی الگ الگ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں نظریاتی بن رہے، انقلابی غیر انقلابی، ولایت فقیہ کے ماننے والے مخالف، اب ممبروں سے آ رہے ہیں نا سارے آہستہ آہستہ، یہاں بھی چھلنے لگ گیا ہے خاص اور خام۔ بھائی اسرائیل کے لیے دعا نہ کرو، فلسطینیوں کے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، آپ کے ممبروں سے باتیں ہو رہی ہیں، ان کی فاتحہ نہ پڑھو، ان کی حمایت نہ کرو، یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے یہاں بھی آہستہ آہستہ خام اور خاص نہ ہوتا جا، آہستہ آہستہ ڈویژن، آہستہ آہستہ لوگ اپنے مقصد کی طرف جمع ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ انقلاب متصل ہوگا انشاءاللہ تعالی اس انقلاب حقیقی کے ساتھ جس کا تم انتظار کرتے۔ کیا ہوا؟ ایک سال پہلے شروع ہونے والی جنگ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے کیا حاصل کر لیا؟ آپ مجھے بتائیے۔ اس نے پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا فلسطین کا، اسپتال تباہ کر دیے، 40-50 ہزار لوگ مار دیے، بچے مار دیے، اسکول تباہ کر دیے، سب مار دیا نہیں مار دیا، سب ختم کر دیا نہیں کر دیا۔ حاصل کیا آیا؟ اس کے ہاتھ میں کیا آیا جس کو کہہ کر یہ کہہ سکے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی؟ وہ تو کہہ رہا تھا میں ان کی سنتوں میں جاؤں گا، ان کو ختم کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ کیا حاصل کیا اس نے؟ بتائیے، کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ ابھی تک سوائی رنگ اور آگ کا تو اس میلے میں پڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کتنے ٹریلین ڈالر، ظاہر 25 ٹریلین ڈالر کا نقصان کر چکا ہے، اور یہ پاگل کتے کی طرح پوری دنیا پر حملے کرنا شروع کر دیا، لبنان پر، کبھی عراق پر، کبھی کہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جانتے کیا ہے؟ وہ تو دعوے کر آپ کا میڈیا دکھاتا نہیں ہے، ہمارے یہاں بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پاگل کتوں کی طرح جو اسرائیل حملہ کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے 1 سال کی جنگ کے بعد، بمباری کے بعد، اتنی بڑی لوگوں کو شہید کرنے کے بعد دنیا یہ سمجھ رہی ہے وہ کامیاب ہو رہا نہیں۔ 40 سے 50 کلومیٹر کا علاقہ حزب اللہ خالی کرا چکی ہے، اور 150 کلومیٹر کی طرف حزب اللہ پیش قدمی کر رہی ہے۔ علاقے ان کے کنٹرول میں تھے، وہ آپ کے کنٹرول میں آ گئے، اسی لیے تو پاگل ہو گئے، اسی لیے تو پاگل آ گئے کہ میں کرے تو کیا کرے۔ سب کچھ کرنے کے بعد حاصل کچھ نہیں آیا، نتیجہ زیرو۔ امریکہ بھی پیچھے دباؤ ڈالتا ہے، مت کرو، اور بیچارے بس آخری بات کیا کہوں گا، جو بیچارے کل فلسطین کانفرنس یہاں ہوتی، جو درباری اور پلانٹڈ ملا جمع کیے تھے اسی شہر کے اندر، سنیوں کی تقریریں کہ اس سے زیادہ تو ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، اس سے مر جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں شور مچا، ایران نے اتنے میزائل مار دیے، اور بھائی ہم نے اتنے میزائل مار دیے نا، تم جن کا نمک کھاتے ہو ان سے کہہ دو پھلجڑی چھوڑ دے کوئی وہاں پر۔ بھائی ہم تو جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا۔ تم جن کے نمک خوار اور بوکے، جن کے ریان تمہارے پیٹوں میں بھرے ہیں، جو تمہاری فنڈنگ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو ایک میزائل مار دیں۔ کیسے مارو گے؟ تمہاری تاریخ پتہ ہے ہمیں، تمہارے بڑوں کی تاریخ بھی پتہ ہے، پھر میں کچھ کہہ دوں گا تو جاؤ گے FIR کٹوانے کے لیے۔ تمہارے بڑوں کی تاریخ جانتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو بدر و احد میں تشریف لے گئے تھے۔ ہم تشریف لے جانے والوں کی اولادیں نہیں ہیں، ہم میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کی اولادیں ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ بڑی باتیں سوشل میڈیا پہ ہوئی کہ رہبر چلے گئے بنکر میں، رہبر کہاں چلے گئے، فنا ہو گیا، دھماکہ ہو گیا۔ میں اپنے جوان بچوں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے سوشل میڈیا کے اندر جو مثبت خبریں وہ بتاؤ لوگوں کو۔ آج ہمارے لوگوں کا بھی مورل ڈاؤن ہوتا ہے، مولانا اتنی بڑی شخصیت مار دی کیا ہوگا؟ کیا ہوا امام حسین شہید ہو گئے تو کیا ہوا، اسلام ختم ہو گیا کیا؟ مولا علی چلے گئے تو کیا اسلام ختم ہو گیا کیا؟ یہ 11 امام شہید کر دیے گئے تو اسلام ختم ہو گیا کیا؟ نہیں ہونا، آج بھی اسلام چل رہا ہے، اور اسلام تو پوری دنیا میں غالب آنا ہے، پوری دنیا میں غالب آنا ہے نا۔ یہ تحریک چل رہی ہے کربلا کے بعد سے، بڑھ رہی ہے
بڑی قربانی ہوگی خدا اتنی بڑی کامیابی تمہیں نصیب کرے گا۔ اس کامیابی کے بعد پیر اکھڑے نہیں ہیں مقاومت کے، جوانوں کے آگے بڑھنا۔ میں نے کہا نا علاقے خالی کرا رہے ہیں، اور تو ویسے کم نکل گیا جب سے انہوں نے خط لکھا ہے رہبر کو، اور بات سوشل میڈیا پر ایرانی چینل پر عام یہ کہ رہبر ایٹم بم بنانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اب پوری مغرب میں کھلبلی مچ گئی، امریکہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اسرائیل پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی تو ایٹم بم ان کے پاس نہیں تھا، تو اتنی طاقت کا، اتنی قوت کا، جرأت کا مظاہرہ کرنے کا یہ بن گیا تو مصیبت بن جائے گی۔ لہذا کسی نہ کسی طرح اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس چیز سے باز آ جائے۔ تو جنگ تو آپ جیت چکے بھائی، جسم کی موت سے قومیں ختم نہیں ہوتی ہیں، جسم کی موت سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی ہیں، جسم کی موت سے مقاومت ختم نہیں ہوتی۔ جتنا خون دیتے رہو گے اتنی تحریکیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ سلام علیکم۔ اس زمانے کے اندر جس نے اپنی ذمہ داری ادا کی، نہیں معلوم کہ وہ زمانہ ہم پا سکیں یا نہ پا سکیں، زندگی وفا کرے نہ کرے، اس زمانے کا انتظار نہ کرو۔ آج جو کر سکتے ہو ظہور کی زمین کے لیے، اس حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اپنا حصہ ڈال دو۔ روایت ہے کہ جو زمانہ غیبت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے چلا گیا، اس کا مقام بدر و احد کے 1000 شہداء سے افضل ہے۔ یہ دوسری روایت ہے کہ جو زمانہ غیبت میں دنیا سے چلا گیا، تبھی موت مر گیا، شہید نہیں ہوا، وہ امام زمانہ کی ہمرکابی میں مارا گیا۔ پھر امام کہتے ہیں نہیں، بلکہ پیغمبر کی ہمرکابی میں جنگ لڑتے ہوئے زخمی ہو کر گرا، اور پیغمبر کے زانوں پر اس نے دم توڑا، جس نے یہ ذمہ داری ادا کر دی۔ اس زمانے کے اندر ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کی مثبت چیزیں جو اس وقت دنیا کے اندر سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا کو میڈیا موڑا۔ پاکستان کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے، پاکستان میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، جو ان کے مطلب کی خبر ہوگی وہ چلے گی، جو نہیں ہوگی نہیں چلے گی، ایسے ہی نا۔ تو آپ مثبت ذرائع، بہت سارے سوشل میڈیا پہ ذرائع جہاں مثبت اور صحیح خبریں، ان خبروں کو اٹھا کر لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت میدان عمل میں، کس طرح سے کامیابی تشریح حاصل کر رہی ہے۔ لہذا پہلا فریضہ آپ کا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی جنگ جیتیے۔ رہبر نے بھی کہا تھا پچھلے دنوں کہ سوشل میڈیا کے اندر میں آپ کو آگے بڑھائیے، سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے ایک حد تک ہمارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ مزید مثبت چیزیں، اور ان کی ناکامی کی بہت بڑا نقصان ہوا ان کا اس حملے کے اندر۔ پہلے انہوں نے آئے ان کی جو ہے وہ گیس کی اپنا کہتے ہیں اڑایا، پورا پلانٹ اڑایا گیس کا، ان کی فیکٹری اسلحے بنانے کی اس کو نشانہ بنایا، موساد کے ڈنڈوں کو نشانہ بنایا، ان کے جہاز اڑا دیے، ان کی بندرگاہ پہ حملے کیے۔ یعنی رہبر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے اسرائیل کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھیے بیچارہ مولوی ہمارا تجرت ہے کھڑا ہوا، پتہ نہیں کون سے گراؤنڈ میں کھڑا ہوا، اتنے میزائل کے 400 میزائل کے مرا کوئی نہیں ہے۔ بھائی لوگوں کو تھوڑی مارا تھا، لوگوں کو نشانہ تھوڑی بنایا تھا، جن کو نشانہ بنایا تھا وہ ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہم علی کے ماننے والے بے گناہ کے قاتل نہیں ہیں، ہم مظلوموں کا خون نہیں بہاتے۔ اگر مظلوموں کا خون بہانا مقصود ہوتا تو یہ راکٹ اگر ان کی فیکٹریوں پر، ان کے پلانٹوں میں گر سکتے، یہ آبادی میں گر سکتے تھے، لیکن ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم کسی مظلوم کا خون نہیں گرنے دیں گے، ہم ظالم کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بیچارے بیٹھے ہوئے تبصرے کرنے کے 4 لوگ جمع ہوئے، ایک کانفرنس کر لی اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی باتیں کر کے کیا پیغام دیا۔ میں یہاں سے ریاست کو پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی اس وقت ملک کے اندر اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے۔ ایسی کانفرنس تو بہتر ہے کہ وہ کانفرنس نہ ہو کہ جو فرقہ واریت پر مبنی ہو۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک میں اندر جو فرقہ واریت پھیلا رہے نا، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کی گفتگو کر کے لہذا ان کو لگام دینا حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سب آپ دیکھیے محمد آل محمد، بس انہوں نے ختم کر دیا مسائل پہ 2 جملے یاد رکھیے۔ یہ سردار اپنی فوج کا علمدار تھا، لبنان کی حزب اللہ کا علمدار تھا، اور جس راستے پر
انتخاب کیا تھا؟ آپ سنتے رہتے تھے، خطبات بھی سنتے رہتے، کتاب بھی سنتے رہتے، میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ قربان حسین کا۔ اس نے جس راستے کا انتخاب کیا اس راستے میں چلتا ہوا ملحق ہو گیا کربلا والوں کے ساتھ۔ یہ اپنی فوج کا لمدار تھا، یقین کے ساتھ کہہ سکتا جب یہ اس دنیا سے گیا ہوگا تو اس کا استقبال جس نے کیا ہوگا وہ حسین کی فوج کا لمدار عباس کا جس نے کیا ہوگا، فخر کیا ہوگا عباس نے کہ میرے غلام تو نے دنیا کو اپنی شجاعت کی جوہر دکھا دی۔ بہت زیادہ عمر نہیں ہے، کتنی چھوٹی عمر سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھا ہوا تھا، پوری دنیا خوف زدہ ہوتی تھی حسن رسول اللہ کے نام سے، یہ نہیں۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے اس کی شہادت سے رہبر غمگین ہوئے، عالم اسلام سوگوار ہوا، بہت بڑی شہادت تھی، لیکن خدا کی قسم جو شہادت عباس کی تھی نا وہ کسی اور کی تھی۔ لوگ غمگین ضرور ہوئے، لوگ دل متاثر ضرور ہوئے، لیکن خدا کی قسم جس کی شہادت نے حسین کو متاثر کیا وہ شہادت کتنی بڑی شہادت تھی۔ یہ عباس گھوڑے سے گرے اور آواز دی مولا میری مدد کو پہنچو، سنتے رہتے نا حسین کا جملہ، الان ان کا سرزدری عباس، تیری موت نے میری قبر کو توڑ دیا۔ کتنی بڑی موت تھی، کتنی بڑی شہادت تھی عباس۔ کسی کے مرنے پہ جملے نہیں گئے، حبیب کے مرنے پہ نہیں کہا، قاسم کے مرنے پہ نہیں کہا، جون کے مرنے پہ نہیں کہا، اور محمد کے شہادت پہ نہیں کہا، عباس کی شہادت پر کہا کہ عباس تیری موت نے میری کمر کو توڑ دیا۔ آزاد حسین جانتے ہو عباس نے کتنی مشکلات، جب اس پر بم گرا ہے شہید پر، شہید مقاومت پر، تو اس کا جسم سالم تھا، پوری دنیا کے میڈیا نے بتایا صحیح و سالم تھا، کیونکہ زیر زمین تھے، لاشا بالکل صحیح تھا، لیکن عباس کا جسم زخموں سے چور۔ جب کسی ذاکر کے خواب میں آئے نا جناب عباس نے کہا ذاکر تو میری مصیبت کیوں نہیں پڑتا، تو میرے مسائل کیوں نہیں پڑتا؟ تو ذاکر کہتا مولا سب سے زیادہ مصیبت تو آپ نہیں پڑتا۔ جناب عباس کہتے ذاکر تجھے کیا معلوم کہ میری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا مولا کیا مصیبت تھی؟ کہا سنے گا، کہا میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جب میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے، ایک تیر ایک ظالم نے مارا جو میری آنکھ میں آ کر بے ہوش ہو گیا۔ سنے گا، کہا مجھے اس تیر سے اتنی تکلیف تھی کہ میں بار بار اپنے سر کو چھٹکتا تھا کہ کسی طرح یہ تیر نکل جائے، کاش میرے بازو سلامت ہوتے تو میں اس تیر کو نکال دیتا۔ کہتے ذاکر سن، جب میری تکلیف بڑھی تو میں اپنے پوری جسم کی قوت کو جمع کر لیا اور اپنے دونوں زانوں کو بلند کیا، اور جب میں نے دونوں زانوں کو بلند کر کے تیر کو اس کے درمیان لیا کہ کھینچ کر نکال لوں، تو جانتے کیا ہوا؟ کہ جیسے میں نے تیر کو دونوں زانوں کے درمیان نکال کر کھینچنا چاہا، سن ذاکر ایک ظالم نے میرے سر پر ایسا گرز مارا، ایسا گرز مارا کہ میں گھوڑے پر نہ سمجھ سکا۔ سن ذاکر فطرت انسانی ہے کہ جب بلندی سے زمین پر آتا ہے گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے مجھے عباس سے پوچھ کہ میں کتنا غریب تھا کہ جب گھوڑے سے گرا ہو تو منہ کے بل زمین پر گرا، اور جتنے تیر تھے میرے جسم میں بے ہوش ہو گئے تھے۔ آزاداران حسین، عباس کا ایک جملہ سنیے، آپ کی زحمت تمام جو حسین نے کہا ہے عباس کے لیے، اس روایت کا راوی شمر ہے۔ حسین نے کہا تھا نا عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جانتے ہو جناب عباس سے حسین کتنی محبت کرتے تھے، کتنا چاہتے تھے۔ شمر کہتا ہے کہ جب میں حسین کو ذبح کر رہا تھا میں نے دیکھا حسین کچھ بول رہے ہیں، حسین کسی کو بلا رہے ہیں، حسین کسی کو پکار رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ شمر کہتا ہے کہ جب میں سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کرنے لگا، اب جو میں نے غور سے سنا تو میں نے دیکھا کٹی ہوئی گردن سے ایک آواز آ رہی تھی، عباس